السلام علیکم۔ ٹاکنگ چیپٹرز کے ساتھ محمد سلطان ارشد حاضر ہے۔ اکثر و بیشتر پیرنٹس کی طرف سے شکایت آتی ہے ان کے بچوں کے رویوں کے متعلق، لیکن بچوں کے خراب رویے، بچے کی ضد، بچے کا سٹبرن ہونا، بچے کا چڑچڑا ہونا، بچے کا جھوٹ بولنا، بچے کا سست ہونا، اس طرح کے بہت سے مسائل کو اگر ہم ایک طرف رکھتے ہیں اور سب سے پہلے والدین کے رویے کو دیکھتے ہیں، نانا نانی کے رویے کو دیکھتے ہیں، دادا دادی کے رویے کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ بچے کا بگڑا ہوا رویہ، بچے کے جو بیہیویئر میں چینج ہے یا وہ ایسی تبدیلی جو بچے کے بیہیویئر میں ہے جس کو والدین ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اس رویے کی وجہ معذرت کے ساتھ ماں باپ ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں۔ اگر میں آج کے اس دور کو دیکھوں تو مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ شاید جو بچے ہیں، خاص طور پہ 2.5-3 سال سے لے کر 15 16 17 سال کی عمر تک کے بچے، شاید ان کو کیری کرنے والے ماں باپ مر چکے ہیں، شاید دادا دادی ہیں ہی نہیں، نانا نانی کا سرے سے کوئی ہمیں سراغ ہی نظر نہیں آتا۔ آج سے 20-25 سال پہلے اگر ہم انسانی معاشرے کو دیکھیں، خاص طور پہ انڈو پاک میں ہم پاکستان انڈیا جیسے علاقوں کو دیکھیں تو یہاں پر سوشل لائف بہت سٹرونگ تھی۔ یہاں پہ گھر جو تھا وہ ایک درس گاہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہاں پہ دادی، دادا، نانا، نانی، اماں، ابا یہ فرسٹ ٹیچر کی حیثیت رکھتے تھے۔ ماں بچے کو اٹھائے پھرتی تھی، باپ بچے کے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا، نانا نانی، دادا دادی کہانیاں قصے سنایا کرتے تھے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ پچھلے 20-25 سالوں میں ہماری سوسائٹی میں ہیومن بیہیویئر اور ہیومن ریلیشن آل ٹوگیدر چینج ہو چکا ہے، بالکل تبدیلی آ چکی ہے۔ اب ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے جو مختلف افراد ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، گفتگو نہیں کرتے، بات چیت بالکل بہت کم ہو چکی ہے، اور اس کا براہ راست اثر نئی آنے والی نسل پہ پڑا ہے۔ پچھلے 20-25 سال میں دیکھیں تو میڈیا نے، انٹرنیٹ نے، ٹیلی ویژن نے بہت ترقی کی ہے، اور یہاں تک کہ ہم نے میڈیا سے ریلیٹڈ جو تھنگز ہیں وہ بچوں کے ہاتھوں میں آ چکی ہیں۔ اب بچہ براہ راست اس چیز کو آپریٹ کرتا ہے، اور اس کے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو اسے پرمیشن ہے، کس کی طرف سے؟ باپ کی طرف سے۔ باپ کا موبائل ایک 2.5-3-4 سال کے بچے کے ہاتھ میں ہے، وہ کسی بھی ایپ میں چلا جاتا ہے، وہ یوٹیوب جیسی کسی اپلیکیشن میں چلا جاتا ہے اور کچھ بھی سرچ کر کے وہ لگا لیتا ہے۔ اگر ہم ماں کو دیکھیں تو ماں بڑی ہی مصروف ہے، دوسری طرف دادی کو دیکھیں تو وہ شاید بہت ہی زیادہ مصروف ہے۔ یہ ماؤں نے اور دادیوں نے بچوں کو کھلی چھوٹ دے دی ہے۔ کیا کھلی چھوٹ دے دی ہے جی؟ بچہ رویا تو اسے موبائل پکڑا دیا، بچہ رویا تو اسے موبائل پکڑا دیا، بچے نے ضد کی تو موبائل پکڑا دیا، بچے سے کوئی کام کروانا ہے تو اسے موبائل پکڑوا دیا۔ اب یہ جو ابتدائی سال کے بچے ہیں، جس میں ہمیں 2.5-3 سال سے لے کر کوئی 7-8 سال کے بچے ملتے ہیں، ان بچوں کو ہم تعلیم کیا دے رہے ہیں؟ یہ کارٹونز ان بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ اصل میں اگر ہم دیکھیں انڈو پاک کے لیے تو یہ جو کارٹونز ہیں یہ تو کوئی خلا کی پیداوار لگتے ہیں، ہمارے معاشرے کے تو یہ کردار ہیں بھی نہیں، اور اگر کسی اور معاشرے کے کردار ہیں تو ان کرداروں کا مثبت ہونا بھی تو ضروری ہے، ان کا کوئی کنسٹرکٹیو جو ہے وہ فائدہ بھی تو نظر آئے۔ آیا یہ کردار سازی کر رہے ہیں یا بیہیویئر کو سپوائل کر رہے ہیں؟ یہ جو میرا بچہ ہے 3-4-5 سال کا، وہ بچہ جو ہے وہ ان کرداروں سے، ان کارٹون سے کیا لے رہا ہے، ان اینیمیشن موویز سے وہ کیا لے رہا ہے؟ یا آج ہمارے جو بچے ہیں 7-8 سال سے لے کر 14-15 سال تک کی عمر کے بچے ہیں، ان کے پاس بہت سے آئیڈیلز ہیں، سپر ہیروز کی صورت میں، ایونجرز کی صورت میں، اینیمیٹڈ موویز سے ان کے بہت سے آئیڈیلز ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ وہاں سے لے کے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اس چیز کے اثرات چھوٹی عمر کے بچوں پہ دیکھیں گے۔ ماں باپ اکثر شکایت کرتے ہیں جی کہ ہمارا بچہ بہت ہی سست رہتا ہے اور وہ کوئی کام خود سے نہیں کرتا،
ٹھیک ہے جی، آپ کا بچہ سست رہتا ہے تو آپ نے کون سا اپنے بچے کو جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید کی کوئی چستی کا کوئی واقعہ سنایا ہوگا؟ آپ نے کون سے اپنے بچے کو جو ہے وہ کسان کی ایک سخت زندگی کے متعلق جو ہے وہ بتایا ہوگا؟ آپ نے اپنے بچے کو 2.5-3 سال کی عمر میں ڈوریمون پہ تو لگا دیا. اب ڈوریمون کا جو سینٹرل کریکٹر ہے نوبیتا، جو کہ بچے اس کارٹون کے بغیر ان کا کوئی دن شاید ہی گزرتا ہو کسی بھی گھر میں، اسپیشلی انڈو پاک میں اگر دیکھا جائے تو کسی بھی گھر میں شاید ہی کوئی دن ان بچوں کا نوبیتا یا ڈوریمون کے بغیر گزرتا ہو. تو آپ نوبیتا کے کردار کو جانچ کے تو دیکھیں، اس کا پوسٹ مارٹم تو کریں. نوبیتا نے کبھی کوئی کام، کوئی ذمہ داری خود سے نبھائی ہو، کوئی کام اس نے خود سے کیا ہو؟ ایک تو وہ سست ہے، تو اس کی سستی کو جب بچے دیکھیں گے تو کیا اسے وہ انڈیوس نہیں کریں گے؟ ہر دوسرے کام کے بعد وہ تھک جاتا ہے، ہر دوسرے کام کے بعد اسے نیند آ جاتی ہے. ایون سونے کا اگر اس کا کوئی مقابلہ ہو تو اس میں وہ اول پوزیشن پہ آتا ہے اور ود ان 9 سیکنڈ وہ سو جاتا ہے. تو آپ کا بچہ سست نہیں ہوگا. دوسری طرف آپ اسے ڈوریمون دکھا رہے ہیں اور آپ کو یہ خیال نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو جو ہے نا ڈیپینڈنٹ ہونا سکھا رہے ہیں. اب اگر اسی کریکٹر کو میں نوبیتا کو ہی اگر میں دیکھتا ہوں تو نوبیتا کوئی کام خود سے نہیں کرتا. ایون ہی از انیبل ٹو کمپلیٹ ہز ہوم ورک وداؤٹ دا اسسٹنس آف ڈوریمون. اسے ڈوریمون کا کوئی نہ کوئی گیجٹ چاہیے ہوتا ہے. وہ کسی چھوٹے سے مسئلے میں پھنس جاتا ہے تو وہ کدھر دیکھتا ہے؟ وہ ڈوریمون کی طرف دیکھتا ہے کہ مجھے ڈوریمون کی پاکٹ سے، اس کی بیلی سے مجھے کوئی گیجٹ مل جائے. تو لیں جی، آپ کے بچے کے سست ہونے کا یا آپ کے بچے کے ڈیپینڈنٹ ہونے کا ایک بڑی وجہ یہ ڈوریمون کے کارٹونز ہیں. ماں باپ اکثر شکایت کرتے ہیں جی بچہ بڑا سست ہے، ٹیچرز بھی شکایت کرتے ہیں پیرنٹس سے جی آپ کا بچہ بڑا سست ہے. تو اس کے پیچھے ایک یہ بھی وجہ ہے. اس کے بعد چھوٹی عمر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ جھوٹ بہت بولتا ہے جی، چھوٹی چھوٹی بات چھپاتا ہے اور جہاں جھوٹ بولنے کی نہیں بھی کوئی ریزن وہاں وہ جھوٹ بولتا ہے. تو وہاں والدین کیا کر رہے ہیں؟ کیا والدین نے پوسٹ مارٹم نہیں کیا پینوکیو کا؟ والدین بچوں کو موبائل پکڑا دیتے ہیں، ٹی وی کی بڑی بڑی سکرینز پہ پینوکیو جیسے کارٹون لگا دیتے ہیں جہاں پر وہ کریکٹر دن کے 24 گھنٹے جھوٹ کے علاوہ تو کچھ بول ہی نہیں رہا، اور جھوٹ بولنے کے بعد بھی وہ بچ جاتا ہے. جھوٹ بولنے کے بعد بھی وہ ہیرو کا ہیرو ہی ہے، جھوٹ بولنے کے بعد بھی وہ بچوں کا آئیڈیل ہے. تو میں کیسے اپنے بچوں کو سمجھا سکتا ہوں یا سکھا سکتا ہوں کہ بھائی معاشرے میں جھوٹ بولنے کے نقصانات ہیں، اخلاقی طور پہ جھوٹ جو ہے وہ ایک بری چیز ہے، مذہبی طور پہ جھوٹ جو ہے وہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے. میں اپنے بچے کو کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ میں اپنے اسٹوڈنٹ کو کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ میں اپنے نوجوان طبقے کو کیسے سمجھا سکتا ہوں جب چھوٹی عمر میں وہ پینوکیو جیسے کردار سے متاثر ہو چکا ہے؟ اس کے علاوہ ایک چیز جو کہ میں نے پرسنلی دیکھی ہے، ہمارے بچے جب 7-8 سال کی عمر سے بڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کو میں میچور ایج ماننا شروع کر دیتا ہوں، بچہ جب ٹین ایج میں آ جاتا ہے تو ہمارے بچوں کا لباس مناسب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، خاص طور پہ اگر میں بوائز کی بات کروں تو جی وہ شارٹس پہنے ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں ہوتی لباس کس قسم کا پہننا ہے. تو بھائی ان کا فیوریٹ کون ہے؟ وہ کس کو دیکھ کر ٹین ایج میں پہنچے ہیں؟ اور بھائی انہوں نے موگلی کو دیکھا ہے جس نے ساری زندگی لباس ہی نہیں پہنا پھر بھی وہ سروائیو کر گیا. ان کا فیوریٹ کون ہے؟ ان کا فیوریٹ ٹارزن ہے. اور بھائی ٹارزن جو لباس میں رہتا ہی نہیں ہے، ہاف نیکڈ ہے، لباس اس کے جسم پہ ہے ہی نہیں ہے. جب آپ کے بچے نے ایک ایسے کردار کو اپنے سر پہ سوار کر لیا تو آپ کے بچے کہاں لباس کی اہمیت، لباس کے فائدے اور لباس کی مذہبی، اخلاقی اور سماجی اہمیت کو سمجھ سکیں گے؟ تو والدین کو یہاں دیکھنا ہوگا کہ آپ کا بچہ دیکھ کیا رہا ہے. اس کے بعد ایک اور شکایت دیکھی گئی ہے والدین کی طرف سے، کلاس روم میں ٹیچرز کی طرف سے، کہ جی بچے جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چرا لیتے ہیں. جی چوری، حالانکہ اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اور دنیا کے جتنے بھی باشعور معاشرے ہیں وہاں پہ چور کو پسند نہیں کیا جاتا. لیکن ہماری مائیں کیا کہہ رہی ہیں؟ بھائی باپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے اتنا پیسہ بنا کے کہاں لے کے جانا ہے؟ یہ کہاں اتنی مصروفیت والی زندگی گزار رہے ہیں کہ بچوں کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟
جی بچہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چوری کر رہا ہے، ساتھ والے بچے کا شارپنر چوری کر لیا اس نے، ابھی وہ دوسری تیسری کلاس میں ہے، پینسل چرا لی، کاپی ادھر سے ادھر کر لی، پھر گھر میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بہن بھائیوں کی چرانا شروع کر دیں. تو بھائی نانیوں دادیوں نے اگر کوئی قصہ سنایا بھی ہے تو ان کو پتہ ہی قصہ صرف الادین کا. ٹھیک ہے جی، جب الادین کا آپ قصہ سنائیں گے چراغ رگڑنے والا، تو پھر آپ اپنے بچے کو کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ وہ قسمت کی دیوی، وہ چراغ کا جن کس پر مہربان ہوا. وہ قسمت کی دیوی، وہ چراغ کا دن، وہ چراغ کا جو جن ہے وہ کنگ آف دا تھیوز، چوروں کے سردار الادین پر مہربان ہوا. ہم نے اپنے بچے کی کیا تعلیم و تربیت کرنی ہے؟ کیا کوئی معاشرہ کسی چور کو عزت دے سکتا ہے؟ جی ہم تو بلاک بسٹر موویز بنا رہے ہیں الادین کے اوپر، جو کہ گلیوں میں چھوٹی چھوٹی چوریاں کر کے جوان ہوتا ہے. تو والدین کو اس چیز کی طرف دیکھنا چاہیے. اس کے علاوہ اگر میں بات کرتا ہوں، جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کے ہاتھ سے تھوڑا سا نکل جاتے ہیں، دوست ان کے بن جاتے ہیں، ان کی کمپنی ڈیولپ ہو جاتی ہے اور وہ کسی حد تک وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں آنے جانے کے حوالے سے، تو بات ہوتی ہے کہ جی بچہ رات کو بڑا لیٹ گھر آتا ہے، بڑی دیر سے آتا ہے، بہت زیادہ ٹائم جو ہے نا وہ گھر سے باہر گزارتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. مائیں بعد میں پھر پریشان رہتی ہیں، دروازوں پہ کھڑی رہتی ہیں، باپ پریشان ہوتے ہیں، گھر کے سارے نفوس افراد پریشان ہوتے ہیں اگر کسی بچے میں یہ برائی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایون بیٹیوں میں اگر یہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہو سکتا ہے. لیکن ہم اپنی بیٹیوں کو دکھا کیا رہے ہیں؟ ہماری بیٹیوں کی آئیڈیل کریکٹر کون ہے؟ سنڈریلا. لیں جی، اب سنڈریلا دیکھ لیں، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، جس حالات میں بھی وہ اپنے گھر میں رہ رہی ہو، چاہے وہ اسٹیپ پیرنٹس کے ساتھ رہ رہی ہے، چاہے اسٹیپ سسٹرز کے ساتھ رہ رہی ہے، وٹ ایور دا سرکمسٹانسز آر، آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. وہ کرتی کیا ہے؟ وہ آدھی آدھی رات گھر سے باہر گزار کے آتی ہے، رات لیٹ نائٹ وہ گھر سے واپس آتی ہے، اور پھر جی قسمت کی دیوی رائٹر دکھاتا ہے کہ اس کے اوپر بھی بہت زیادہ مہربان ہے. ٹھیک ہے جی، وہ حلوہ کدو اور وہ فلاں سے جو ہے نا اس کے لیے کیا کچھ بنتا ہے، اور آخر کار آپ دیکھتے ہیں کہ سنڈریلا جی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں. یعنی کہ دیکھیں، ہم اپنے بچے کی اخلاقی تربیت کر ہی نہیں پا رہے. ہم نے اپنے بچے کو جب شروع کے دنوں میں، جب اس نے شعور کو پانا تھا، جب اس کے اندر میچورٹی آنی تھی، جب اس نے اپنے لیے معیار قائم کرنا تھا اچھائی اور برائی کا، نیکی اور بدی کا، جب اس کے ہاں سوشل نارمز، جب اس کے ہاں ریلیجیس نارمز، مورل نارمز پیدا ہونے تھے، تو ہم نے اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو سنڈریلا جیسا کریکٹر دکھا دیا. اور سنڈریلا جو ہے وہ ایک فینٹیسی ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں اسکولز میں، کالجز میں، خاص طور پہ ہم اپنی بیٹیوں کی اگر بات کریں، فیمیل اسٹوڈنٹس کی بات کریں، 3-4 سال سے لے کر 15, 16, 17 سال کی عمر تک، تو دے آر میڈ آفٹر سنڈریلا. اب سنڈریلا کا ذاتی کردار کیسے ہے؟ آپ اپنے بچے کو دکھا کیا رہے ہیں؟ آپ اسے جسٹیفائی کریں گے یس یو شوڈ فالو سنڈریلا؟ ہاؤ ریڈیکولس اٹ از. ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ یہ مسائل پیدا ہوں گے اس چیز سے. اس کے علاوہ پھر وہ سلیپنگ بیوٹی جو ہے وہ ہماری بیٹیوں کے ہاں وہ بہت زیادہ پسند کیا جانے والا کریکٹر ہے. وہ بھی ایک لیزی سا کریکٹر ہے. اس کے علاوہ اگر ہم سنو وائٹ کو دیکھیں تو خاص طور پہ جو ہماری فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، وہ سنو وائٹ کی دیوانی ہیں، سنو وائٹ کارٹونز کو دیکھتی ہیں، سنو وائٹ کے ڈریس کو فالو کرتی ہیں. سنو وائٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی اگر مارکیٹ میں کوئی چیز آئی ہو تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جیومیٹری کیس اس کی تصویروں والا لیں، بیگ جو ہے اس کی اینیمیشن والا لیں، وٹس ایور مین اس کو فالو کیا جا رہا ہے نا. جس سے محبت ہوتی ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو ہم اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. تو اب سنو وائٹ کا کریکٹر دیکھ لیں، سنو وائٹ کا اگر کریکٹر دیکھیں تو وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ 7 اجنبی لوگوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہے. تو میں نے یا آپ نے اپنی اولاد کو کیا سبق دیا یہاں سے؟ ایک تو میں نے اسے اجازت دی
کہ بھئی آپ سنو وائٹ دیکھیں، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دیکھیں، اور ساتھ بیٹھ کے میں نے بھی دیکھا، میں نے بھی اسے انجوائے کیا، میں بھی اس چیز کو اپنے اوپر حاوی کر لیا، اور میری اولاد، میرے بچے، ایون ٹیچرز کلاس روم میں بچوں کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کو ریفر کیا جاتا ہے، یہ کارٹونز، یہ اینیمیٹڈ موویز ریفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی آپ سنو وائٹ سے اپنے معاشرے میں اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو کیا درس دے رہے ہیں؟ آپ کے پاس مرشد زادی فاطمہ الزہرا موجود نہیں ہے جن کے کردار پہ آپ بات کر سکیں، جن کا کردار آپ اپنی بچیوں کے سامنے پیش کر سکیں؟ آپ کے پاس امہات المومنین حضرت خدیجہ نہیں ہے، آپ کے پاس حضرت عائشہ نہیں ہے، آپ کے پاس تو اتنی بڑی ہستیاں ہیں خواتین میں، آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ان کا چرچا، ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ پھر مسائل ہوتے ہیں جی کہ بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ سپائل ہو گئے ہیں، بات نہیں مانتے، یا پھر وہ بعض اوقات اور پیچیدگیوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو بھائی ہو از ریسپانسبل؟ اگر آپ یہ ساری بات سن رہے ہیں اور اس کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کون ریسپانسبل ہے؟ میں ریسپانسبل ہوں بحیثیت باپ، ماں ریسپانسبل ہے، نانا نانی ہے، دادا دادی ہے، ہمارے پاس ایک سوشل سیٹ اپ ہے۔ ہم ابھی یورپ جیسے نہیں ہیں، ہم ابھی وہ اولڈ ایج ہاؤسز اور وہ سیپریٹ ہومز والی معاملات میں نہیں آئے، ہم ابھی بھی سوشل نارمز کو دیکھتے ہوئے سوسائٹی میں اکٹھ کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ جب ہم اکٹھ کے ساتھ رہتے ہیں تو ہمارے پاس بات چیت کے مواقع ہیں، لیکن ہم اس بات چیت سے کافی حد تک دور چلے گئے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ ان کاموں کی طرف لگا دی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد بچے تھوڑے سے جوان ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں، 14 15 16 سال کی عمر کے ہو جاتے ہیں، سڑکوں پہ آ جاتے ہیں بچے، روڈز پہ ایز اے ڈرائیور بائکس چلا رہے ہیں، سائیکلز ہیں، گاڑیاں ہیں، اور پھر والدین کو شکایت ہوتی ہے کہ جی بچہ بڑا ریش ڈرائیور ہے، میرا بچہ دھیان سے سڑک پہ جو ہے نا ڈرائیو نہیں کرتا۔ بھئی وہ کیسے ڈرائیو کرے؟ آپ نے اس کا آئیڈیل کون رکھا ہوا ہے؟ بیٹ مین جیسا کریکٹر، جو کہ عام وقت میں بھی جو اگر سڑک پہ گاڑی چلا رہا ہے تو 200 MPH کی سپیڈ سے وہ گاڑی چلا رہا ہے۔ آپ اپنے بچے کو دکھا کیا رہے ہیں؟ جھوٹ دکھا رہے ہیں، فاسٹ اینڈ فیوریس کی صورت میں۔ تو آپ کا بچہ جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ ٹریفک رولز کو فالو کر سکتے ہیں؟ تو یہ چند ایک مثالیں ہیں، اور ان مثالوں کے پیچھے اگر میں ذمہ دار دیکھوں تو ذمہ دار ماں ہے جی، معذرت کے ساتھ۔ شی از دا فرسٹ ٹیچر، شی از دا پرائمری ٹیچر۔ اس کا کلیدی کردار ہے، جو ذمہ دار ہے وہ دادی ہے۔ یہ دادی کا کام ہے بچے کو جو ہے نا گود میں رکھے، بچے کے ساتھ بات چیت کرے، بچے کو بنائے، بچے کے کردار سازی کرے، یہ دادے کا کام ہے جی، گرینڈ پیرنٹس کا کام ہے۔ وہ بچے کی انگلی پکڑ کے اسے گلی میں چلنا سکھائے، اسے بتائے کہ محلے میں کس طرح زندگی گزارنی ہے، روڈ پہ کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ اس کے پیچھے باپ ذمہ دار ہے۔ جو مرضی ہو جائے، اگر آپ نے بچے کی تعلیم و تربیت ہی نہیں کی، یا آپ نے اس کی اخلاقی اور روحانی جو ہے وہ نشو و نما نہیں کی، تو آپ چاہے اسے جتنے مرضی مہنگے پیزے کھلا لیں، ٹھیک ہے جی، اسے جتنی مرضی برانڈڈ کپڑے پہنا لیں، برانڈڈ جوتے پہنا لیں، اسے مہنگے اسکولوں میں پڑھا لیں، آپ نے بیکار کیا ہے سارا کچھ۔ تو بھائی ہم زرخیز قوم ہیں، اگر میں صرف پاکستان میں یا دنیا بھر میں مسلمانوں کی بات کروں تو ہم تو ایک فرٹائل امہ ہیں، ہم بڑی زرخیز امت ہیں۔ ہمارا اپنا کلچر ہے، ہماری اپنی تہذیب ہے، اور سب سے بڑھ کے ہمارے پاس اپنا لٹریچر ہے۔ کیا ہمارا لٹریچر مر ہی چکا ہے؟ جو آج ماؤں کو وہ یاد نہیں ہے، آج باپ جو ہیں وہ اس لٹریچر پہ بات نہیں کرتے، نانیاں دادیاں جو ہیں وہ بھول گئی ہیں، انہیں سوائے وہ ڈراموں کے اور فلموں کے اور کوئی کام نہیں رہا۔ تو جی بات صرف اتنی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد یہ جو ہماری نسل ہے جو ہمارے ساتھ چل رہی ہے، جو ہماری اولاد ہے، یہ کوئی ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے، یا کبھی کبھار ہمیں اچھے طریقے سے یاد کر لے، اور اس سے زیادہ اہم چیز کہ ہمارے جانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہماری
اولاد کو کوئی یوں تانا دے کہ جی تیرا تو باپ ہی جو ہے نا تیری پرورش نہیں صحیح کر سکا، تمہاری ماں جو ہے وہ تمہیں کچھ سمجھا نہیں سکی، ٹھیک ہے، اور نظر آتا ہے نا معاشرے میں جو ہمارے باتیں ہوتی ہیں، تو اس وقت اگر آپ یہاں نہ ہوئے اور آپ کسی اگلی دنیا میں ہوئے تو وہاں اگر آپ کو ایسی کوئی بات پتہ چلتی ہے تو وہاں پہ بھی آپ پچھتائیں گے۔ تو خدارا آج کی جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ کنڈیم کریں، کرٹیل کریں اس چیز کو، اپنے بچوں کو ان کارٹون سے دور رکھیں، ان اینیمیٹڈ موویز سے دور رکھیں۔ پہلی بات ہے یہ کسی بھی کلچر کا حصہ نہیں ہے، اپیرنٹلی دیکھا جائے تو کوئی بھی کلچر ان کو پسند نہیں کرتا۔ میں صرف انڈو پاک کی بات ہی نہیں کر رہا، ویسٹ میں بھی چلے جائیں، وہاں کی بھی مائیں نہیں چاہتی کہ ان کے بچے جھوٹ بولیں، وہ سست ہوں، ٹھیک ہے، آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، کوئی ماں یا کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو وہ لیٹ نائٹ گھر سے باہر رہے، ٹھیک ہے جی۔ ایون کسی بھی اچھے معاشرے میں کوئی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ روڈ پہ روڈ سگنل کی خلاف ورزی کرے، اسپیڈ لمٹ کی خلاف ورزی کرے۔ ہر معاشرے میں آپ کسی بھی معاشرے میں چلے جائیں، ہر جگہ پر جو باشعور لوگ ہیں وہ چاہتے تو یہی ہیں کہ ان کے ساتھ جو اگلی نسل چل رہی ہے، جس کو وہ بنانے کے لیے اس وقت اس زمین پہ موجود ہیں، اس دنیا میں موجود ہیں، وہ اگلی نسل اچھے طریقے سے بن جائے۔ لیکن انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی اس جنریشن کو سپوائل کرنے میں میرا ہاتھ ہے، میرے جیسے بہت سے فادرز کا ہاتھ ہے، ماؤں کا ہاتھ ہے، نانا نانی دادا دادی کا ہاتھ ہے، اور اس کے بعد اساتذہ کا ہاتھ ہے۔ تو یہ جو خاص کریکٹرز ہیں کسی بھی معاشرے میں، رننگ معاشرے میں، یہ جو کردار ہوتے ہیں ماں باپ دادا دادی نانا نانی اساتذہ، ان کو چاہیے کہ مثبت کردار ادا کریں، بچوں کے ساتھ ٹائم ویسٹ کریں، بچوں کے ساتھ ٹائم ویسٹ نہ کریں، نہ ہی اپنا ٹائم ویسٹ کریں، ان بچوں کے ساتھ کوئی پازیٹیو وقت گزاریں اور ان بچوں کی تعلیم و تربیت کریں۔ اور اگر اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں کہ ہم تو مسلمان ہیں تو ہمارے پاس تو بے پناہ مثالیں موجود ہیں، کیا بیٹیاں کیا بیٹے، ان سب کے لیے ہر قسم کی مثال موجود ہے۔ ہمارے نبی سے بڑا کوئی اسوہ حسنہ، صاف ستھری زندگی، پاک زندگی تو کسی نے گزاری نہیں ہے۔ اور وی آر ٹو فالو the commandments of Allah as well as we are to follow the path of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے تو اپنے اللہ اور اللہ کے نبی کے راستے پہ چلنا ہے۔ ہمارے پاس سیدنا ابو بکر صدیق مثال کے طور پہ موجود ہیں، ہمارے پاس جو ہے حضرت عمر فاروق ہیں، ہمارے بچے آج کل بڑے بے حیا ہیں۔ یہ بھی ایک اکثر جگہوں پہ جو ہے وہ شکایت آتی ہے، جی بچہ بہت بے حیا ہے، اس کی وجہ میں ہی ہوں، اس کی وجہ پیرنٹس ہیں۔ ہم نے بچوں کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، کیوں نہیں ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کبھی سیدنا عثمان غنی کی جو حیا تھی اس کا ذکر کیا؟ ہمارے پاس سیدنا علی کرم اللہ وجہ موجود ہیں، ہمارے پاس بیویوں میں بہت بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ تو وقت کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ ہمارا معاشرہ بالکل بگڑ جائے، آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ رحمان کے راستے سے کہیں ہٹ کے خدا نخواستہ کہیں شیطان کے راستے پہ نہ چل پڑیں۔ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ جو خاندان کے بڑے ہیں، جو خاندان کو بنانے والے ہیں، جو خاندان کو چلانے والے ہیں، جس میں لازمی بات ہے کسی بھی بچے کے لیے، کسی بھی بیٹی یا بیٹے کے لیے سب سے پہلے ماں ہے، پھر باپ ہے، دادا دادی ہے، نانا نانی، اور ساتھ جو ایسوسیٹڈ ریلیشنز ہیں، اس کے بعد اساتذہ آ جاتے ہیں۔ ان سب کو مثبت کردار ادا کرنا پڑے گا، اور زیادہ اہم چیز بچوں کے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا۔ اسی نوٹ پہ آپ سب سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، اور ہماری آئندہ آنے والی نسلیں اور جو نسل ہمارے ساتھ اس وقت چل رہی ہے وہ حق اور سچ کے راستے پہ چلے، وہ کم از کم اس کے اندر اخلاقی جو ہے وہ نور ہونا چاہیے، اس کے اندر اخلاقیات کوٹ کوٹ کے بھری ہونی چاہیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر جلد آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔